बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, जहां पर एक तरफ हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो दूसरी जानिब नवाज शरीफ के सबसे बड़े मोहरे का भी काउंटडाउन ना सिर्फ शुरू हो चुका है, बल्कि इमरान खान साहब का पैगाम मिलने के बाद इस मोहरे को हटाने के लिए तहरीक इंसाफ ने माहौल गर्म करना शुरू कर दिया है और काम शुरू कर दिया है इसके ऊपर, और इनको हटाने के लिए ठान लिया गया है। ये मोहरा कितना नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के हक में रहा, और इनके इसके जाने के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती। अगर पिछले हम चंद बरसों का अहाता करें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे का, तो सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है, जो मुजरिम है, जो पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान के आप कह सकते हैं कि जमहूरियत का जो सबसे बड़ा मुजरिम है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा है। अब इनकी रिटायरमेंट करीब आ रही है। 26 जनवरी 2025 को इन्होंने रिटायर होना है। इनके साथ मेंबर सिंध निसार दुरानी, मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई, ये तीनों मेंबर्स, ये दो मेंबर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होंगे। लेकिन हुकूमत का प्लान ये था कि इनको हमने आगे लेकर चलना है, और यही वजह है कि 26वीं आईनी तरमीम में एक शिक ये डाली गई कि अगर पार्लिमानी कमेटी या फिर हुकूमत और अपोजिशन किसी एक नाम के ऊपर मुत्तफिक नहीं होते, तो फिर जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो और जो मेंबरान हैं वो अपना काम जारी रखेंगे। अब इस हुकूमती गेम को नाकाम करने के लिए तहरीक इंसाफ मुतहरिक हो चुकी है। इमरान खान साहब ने चंद दिन पहले ये पैगाम पहुंचाया था कि भाई इस सारे प्रोसेस को सीधा करो, इस सिकंदर सुल्तान राजा को हटाने के लिए जो पार्लिमानी कमेटी है उसकी तश्कील हो, या फिर इस इशू को हाईलाइट करने के लिए आप जो है वो राब्ते शुरू कर दो। मैंने तकरीबन 10 एक दिन पहले एक व्लॉग किया था और मैंने इसी बात की निशानदेही की थी कि तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा प्रोएक्टिव किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, उमर अयूब साहब। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुशावरत करेंगे, या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन के साथ, लीडर के साथ मुशावरत करेंगे और जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करेंगे। अब लगभग आप यूँ कह सकते हैं कि 10 एक दिन रह गए हैं सिकंदर सुल्तान राजा और बाकी मेंबरान की रिटायरमेंट को, लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत ने किसी किस्म का कोई प्रोसेस शुरू नहीं किया। इत्तेहादी जमातों से मशावरत की जाती है, उनसे नाम मांगे जाते हैं, कंसल्टेशन की जाती है, इब्तदाई नाम बनाए जाते हैं, ऐसा कोई काम शुरू नहीं किया। वज़ीर आज़म की तरफ से कोई इनिशिएटिव अभी तक नहीं लिया गया। तो फिर मैंने ये कहा था कि आइन के आर्टिकल 215(4) के तहत 45 दिन होते हैं कमेटी या फिर इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, आइन के अंदर ये मुद्दत दी गई है। तो इसको पहले भी शुरू किया जा सकता है, बाद में भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन मुनासिब ये होता है कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान हैं, इनकी रिटायरमेंट से पहले ये काम अगर शुरू कर दिया जाए तो वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा। लेकिन हुकूमत ने ये प्लान किया हुआ था कि 26वीं तरमीम के तहत, आइनी तरमीम के तहत जो हमने प्लान किया हुआ है कि ये जो सिकंदर सुल्तान राजा और कमीशन के बाकी मेंबरान हैं जिन्होंने इनको बड़ी सर्विसेज दी हैं, इनको कंटिन्यू करवाएंगे। पहले तो प्लान ये था कि इनको एक्सटेंशन मजीद दे दी जाएगी 4-5 साल के लिए, लेकिन बाद में जमातों ने, बिलखसूस जमीयत उलमा इस्लाम ने की जानिब से ये कहा गया कि ऐसा नहीं है, ये नहीं हो सकता, एक दफ़ा एक्सटेंशन वाली कहानी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और यूँ जो तरमीम है वो थोड़ी सी नरम कर दी गई कि चलें जब तक नया नहीं आता। ठीक हो गया जी, ये हो गई बात। अब ये जो सिकंदर सुल्तान राजा को बरकरार रखने का प्लान है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए तहरीक इंसाफ ने अपनी कमर कस ली है, तैयारियां कर ली हैं। आज इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है, और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज, इन दोनों की जानिब से खतूत अरसाल कर दिए गए हैं जो चेयरमैन सेनेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को। और ये कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 213 के तहत ये एक आइनी रिक्वायरमेंट है और इसके लिए पार्लिमानी कमेटी जो है वो तश्कील दी जाए।
اب پارلیمانی کمیٹی دونوں صورتوں میں، چاہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت میں اتفاق ہو یا پھر عدم اتفاق ہو، دونوں صورتوں میں یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کی طرف جاتا ہے، اور پھر پارلیمانی کمیٹی اگر اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو پھر متفقہ طور پر کر دیتے ہیں، بصورت دیگر بات چیت ہوتی ہے، ان کے پروفائلز شیئر کیے جاتے ہیں، جو نامنی آئے گا، اور اگر اتفاق رائے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں نہیں ہوتا تو 3 نام ہر پوسٹ کے لیے جو ہیں وہ بھجوائے جائیں گے پارلیمانی کمیٹی کے پاس۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی ہی تشکیل دی جائے۔ پارلیمانی کمیٹی 12 ممبران کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، اس میں 6 حکومت کے لوگ ہوں گے، 6 اپوزیشن کے ہوں گے، اور پھر ان کا الیکشن ہوگا، اور پھر ان کا جو الیکشن کنوینئر یا پھر جو چیئرمین ہے وہ کمیٹی بن جائیں گے، یا پھر چیئرپرسن کوئی خاتون آتی وہ بن جائیں گی، اور پھر اتفاق رائے سے یا پھر کثرت رائے سے یہ کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، اور پھر چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کی تعیناتی کر دے گی۔ اب جو معاملہ بن رہا ہے اس میں جو حکومت کے تو ظاہر ہے ان کی اتحادی جماعتوں کے لوگوں کو ایڈجسٹ کریں گے، ایم کیو ایم کو ایڈجسٹ کریں گے، پیپلز پارٹی کو ایڈجسٹ کریں گے، اس میں نون لیگ کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، ظاہر نون لیگ خود ایڈجسٹ کرے گی، ان کے اپنے ایک ممبرز بنیں گے، 2 رکھیں یا 3 رکھیں، یا 3 نون لیگ کے آ جائیں گے، 2 پیپلز پارٹی کے، 1 ایم کیو ایم کا آ جائے، یا اس طرح سے کر لیں گے، یا پھر بلوچستان عوامی پارٹی کو اس میں شامل کر لیں گے، یا کوئی اور جو جماعت ہے اس کا کوئی ممبر شامل کر دیا جائے گا، جبکہ اپوزیشن میں 5 پاکستان تحریک انصاف سے ہوں گے اور 1 جو ہوں گے جمعیت علماء اسلام سے ہوں گے۔ اب یہ خطوط تو ارسال کر دیے گئے ہیں، اب اگلا جو پروسیس ہے وہ یہی ہے کہ تحریک انصاف کو اب پہلے سے اپنے نام جو ہے وہ تیار کر لینے چاہیے۔ ظاہر ہے سندھ بلوچستان کے ممبرز تعینات کرنے ہیں اور چیف الیکشن کمشنر کا بھی تعینات کرنا ہے، تو ایسی صورت میں جے یو آئی کا ایک جو ووٹ ہوگا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، تو پی ٹی آئی کو فی الفور جے یو آئی کے ساتھ بھی رابطہ کرنا چاہیے، اپوزیشن کی جماعت ہیں، اور جیسے 26ویں آئینی ترمیم میں کئی چیزیں خراب تھیں، کئی چیزیں ٹھیک تھیں، اور جو چیزیں بہت زیادہ خراب تھیں اگر وہ پہلا والا مسودہ منظور کر لیا جاتا تو پھر حالات بگڑ سکتے تھے۔ آپ لوگ بہت زیادہ یہ کومنٹس کرتے ہیں اور تنقید بھی کرتے ہیں کہ جے یو آئی کا کردار بڑا نیگیٹو تھا، لیکن اگر تھوڑا سا آپ بغور اس چیز کا جائزہ لیں کہ جس وقت یہ آئینی ترمیم منظور کرائی جا رہی تھی اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے سینیٹرز اور ایم این ایز جو ہیں وہ ان کو مینیج کر لیا گیا تھا، اور جے یو آئی کا بھی ایک سینیٹر جو ہے وہ ان کی کسٹڈی میں تھا، ان کے پاس تھا۔ اسی طریقے سے جے یو آئی کے 1-2 اور رکن اسمبلی بھی ان کے پاس تھے، اور یہ پریشر دیا جا رہا تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان اگر ہمارے ساتھ آتے ہیں یا اگر ووٹ کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو پھر ہم بروٹ، جو جسے بروٹ نام لکھا گیا تھا کہ میجورٹی کے تحت، مطلب ایک پرتشدد قسم کی یا زبردستی قسم کی جو میجورٹی ہے وہ ہم حاصل کر کے یہ منظور کروا لیں گے، اور پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، پھر وہی مسودہ جو ہے وہ منظور کرایا جائے گا جو مسودہ پہلے جو ہے وہ دیا گیا تھا، جس کے اندر بہت خوفناک قسم کی چیزیں تھیں، جس کے اندر فوجی عدالتیں بھی تھیں، جس کے اندر بنیادی انسانی حقوق قطغن لگائی جا رہی تھیں، جس میں ہائی کورٹس کے ججز کا بھی ٹرانسفر کیا جانا تھا، اور جس کے اندر اور بھی بہت ساری جو خوفناک شکیں ہیں وہ شامل تھیں۔ اگر وہ پاس ہو جاتا تو پھر تو کہانی پاکستان کے اندر تقریباً ختم ہی ہو جاتی، جمہوریت کی بھی، انسانی حقوق کی بھی، سب کی۔ تو پھر مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کی، پی ٹی آئی کو کہا کہ کچھ شکوں کے اوپر آپ نے اعتراض کرنا ہے، پھر پی ٹی آئی بیک فٹ کے اوپر چلی گئی، عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ آپ نے اس کا حصہ نہیں بننا، تو پھر جو ہونا تھا، جو قابل حل یا قابل تسلیم جو چیزیں تھیں وہی کروائی گئیں، اور اب اس کا خمیازہ پورا پاکستان بھگت رہا ہے آئینی بینچ کے ذریعے۔ کس طریقے سے آئینی بینچ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کی جو درخواستیں ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا پھر ان کو برابر کرنے کے لیے فوجی عدالتوں کو شاید یہ کالعدم قرار دے دیں، یا پھر ان کو غیر آئینی قرار دے دیں، یا ان میں جو سویلینز کا ٹرائل ہے وہ روکنے کا حکم دے دیں، اور دوسری طرف جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو لیگلائز کر دیں۔ تو یہ ایک پلان ہے۔ خیر، اب بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اگر تحریک انصاف کی گفتگو کرتی ہے تو کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی طرف سے ایک ہی نام جو ہے وہ آنا چاہیے، متفقہ نام آنے چاہیے، اور جو نام وہ دیں
پھر اسی کے اوپر جب وہ JUI بھی اپنا کوئی نام دے گی تو اس کو بھی انکارپوریٹ کرنا چاہیے، اس کو شامل کرنا چاہیے اس لسٹ کے اندر عمر ایوب صاحب کو. اور پھر جب آگے بات چلے تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کو، محمود اچکزئی صاحب کو، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جیسے جو سیاستدان اس وقت پارلیمان میں موجود ہیں، ان کو بھی اس کمیٹی کا حصہ بننا چاہیے، تاکہ جو موجودہ الیکشن کمیشن نے جو کچھ پاکستان کے انتخابات کے ساتھ، پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ، الیکشنز کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، وہ اس کا کچھ بہتر حل نکالنے کی کوشش کریں اور ایک اچھا الیکشن کمیشن سامنے آئے، اچھے فیس سامنے آئیں. جو الیکشن کمیشن کی ساکھ ہے، جو تباہ و برباد کر کے جا رہے ہیں سکندر سلطان راجہ، صرف نواز شریف کے مورے بن کر انہوں نے جو بربادی اور تباہی مچائی ہے پاکستان کے نظام کے ساتھ، اس کو کسی حد تک کم کیا جا سکے اور لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے الیکشن کمیشن کے اوپر وہ جو ہے وہ تھوڑا بہت بحال ہو سکے. تو اب جو کچھ کمیشن نے کیا آپ کو پتہ ہے، PTI سے انتخابی نشان چھینا، سینٹ انتخابات میں سپریم کورٹ کے احکامات تھے کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے یا سکریسی ہے وہ برقرار نہیں رکھنی چاہیے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو، اوورسیز پاکستانیوں کا معاملہ ہو، ان کو ووٹ کی سہولت دینی ہو، وہ نہیں کیا. پھر مخصوص نشستوں کے اوپر سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا آرڈر ہے وہ عمل درآمد نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو جہاں فائدہ ملتا ہے وہاں پر الیکشن کمیشن بھرپور ساتھ فراہم کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہی کمیشن جو ہے وہ کنٹینیو کرے. لیکن اب تحریک انصاف نے اس حکومتی پلان کا خاتمہ کرنے کے لیے جو اپنی کمر ہے وہ کس لی ہے. تو یہ تھی آج کا ولاگ، یہ تھی آج کی ویڈیو. فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.